تعداد کے اعتبار سے حرف کی دو قسمیں ہیں. تعداد کے اعتبار سے حرف کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 حروف اصلیہ، نمبر 2 حروف زائدہ. حروف اصلیہ، حروف زائدہ، حروف اصلیہ، حروف زائدہ، حروف اصلیہ، حروف زائدہ. ان کی تعریف سے پہلے چند فائدوں کا جاننا ضروری ہے. نمبر 1، حروف اصلیہ اور زائدہ کو پہچاننے کے لیے، حروف اصلیہ اور زائدہ کو پہچاننے کے لیے صرفیوں نے ایک ترازو بنایا ہے. حروف اصلیہ اور زائدہ کو پہچاننے کے لیے صرفیوں نے ایک ترازو بنایا ہے جو ہے فا عین اور لام، جو ہے فا عین اور لام، جو ہے فا عین اور لام، جس کا مجموعہ ہے فعالہ، جس کا مجموعہ ہے فعالہ، جس کا مجموعہ ہے فعالہ. حروف اصلیہ اور زائدہ کو پہچاننے کے لیے صرفیوں نے ایک ترازو بنایا ہے جو ہے فا عین اور لام، جس کا مجموعہ ہے فعالہ، جس کا مجموعہ ہے، جس کا مجموعہ ہے، جس کا مجموعہ ہے. اعتراض ہوا وزن کے لیے یہ 3 حروف ہی مقرر کیوں کیے؟ وزن کے لیے یہ 3 حروف ہی کیوں مقرر کیے؟ اس کا جواب یہ حرف کی باعتبار مخرج 3 قسمیں ہیں. حرف کی باعتبار مخرج کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ نمبر 1 شفوی، نمبر 2 وسطی، نمبر 3 ہلکی. نمبر 1 شفوی، نمبر 2 وسطی، نمبر 3 ہلکی. حرف کی باعتبار مخرج 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 شفوی، نمبر 2 وسطی، نمبر 3 ہلکی. ہم نے ان 3 قسموں میں سے ایک ایک حرف لے لیا ہے. ہم نے ان 3 قسموں میں سے ایک ایک حرف لے لیا. اچھا جی، پھر اعتراض ہوا شفوی، وسطی، ہلکی اور حروف بھی تھے. شفوی، وسطی، ہلکی میں اور حروف بھی تھے. شفوی، وسطی، ہلکی میں اور حروف بھی تھے. انہی کو خاص کیوں کیا؟ فا عین اور لام کو کیوں خاص کیا؟ فا عین اور لام کو کیوں خاص کیا؟ اور یہی ترتیب کیوں دی؟ یہی ترتیب کیوں دی؟ پہلے عین لے آتے یا پہلے لام لے آتے؟ آپ پہلے فا لائے ہیں، پھر عین لائے ہیں، پھر لام لائے ہیں. پہلے آپ فا لائے ہیں، پھر عین لائے ہیں، پھر لام لائے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہمیں ایک ایسے وزن کی ضرورت تھی، ہمیں ایک ایسے وزن کی ضرورت تھی جو ہر کام کو شامل ہو، جو ہر کام کو، جو ہر کام کو تو اس میزان اور اس ترتیب سے ہمارا مقصود پورا ہوتا ہے. تو اس میزان اور اس ترتیب سے ہمارا مقصود پورا ہوتا ہے کیونکہ فعلہ کا لفظ ہر کام کو شامل ہے. فعلہ کا لفظ ہر کام کو شامل ہے. فعلہ کا لفظ ہر کام کو شامل ہے. حروف زائدہ کل 10 ہیں. حروف زائدہ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ جن کا مجموعہ ہے الیوم تنساہا، جن کا مجموعہ ہے الیوم تنساہا. کبھی ان 10 میں حروف اصلی بھی آ جاتے ہیں، کبھی ان 10 میں حروف اصلی بھی آ جاتے ہیں. جیسے ناصرہ میں نون، جیسے ناصرہ میں نون. مگر زائدہ حروف یہی ہیں، مگر زائدہ حروف، مگر زائدہ حروف، مگر زائدہ حروف. حروف زائدہ کلمہ کے شروع میں آ جاتے ہیں.
حروف زائدہ کلمہ کے شروع میں آتے ہیں یا درمیان میں آخر میں نہیں آتے. حروف زائدہ کلمہ کے شروع میں آتے ہیں یا درمیان میں آخر میں نہیں آتے. آخر میں آئیں تو وہ حروف اصلی ہوں گے یا پھر صیغہ کی علامت ہوگی یا پھر باب کی علامت ہوگی. اگر آخر میں یہ حروف آئیں تو وہ یا تو اصلی ہوں گے یا صیغے کی علامت ہوگی یا باب کی علامت ہوگی. اگر آخر میں ان 10 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ یا تو اصلی ہوگا یا صیغے کی علامت ہوگا یا باب کی علامت ہوگا. ثلاثی مجرد میں حروف اصلی ہے 3. ثلاثی میں حروف اصلی کتنے ہیں؟ فا عین اور ایک لام. فا عین اور رباعی میں 4 حروف اصلی ہیں. رباعی میں فا عین اور 2 لام. فا عین اور خماسی میں حروف اصلی 5 ہیں. خماسی میں حروف اصلی فا عین اور 3 لام. فا عین اور پہلے لام کو لام اولا کہتے ہیں, دوسرے لام کو لام ثانیہ کہتے ہیں, تیسرے لام کو لام ثالثہ کہتے ہیں. پہلے لام کو لام اولا کہتے ہیں, دوسرے لام کو لام ثانیہ کہتے ہیں, تیسرے لام کو لام ثالثہ کہتے ہیں. حروف اصلیہ کی تعریف, جو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں ہوں گے وہ حروف اصلیہ کہلائیں گے. جو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں ہوں گے وہ حروف اصلیہ کہلائیں گے. حروف زائدہ کی تعریف, جو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے, جو فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے وہ حروف زائدہ کہلائیں گے. وہ حروف زائدہ کہلائیں گے. وہ حروف وزن کی تعریف, اصلیہ کے مقابلے میں اصلیہ, زائدہ کے مقابلے میں زائدہ, متحرک کے مقابلے متحرک اور ساکن کے مقابلے میں ساکن ہو. وزن کی تعریف, اصلیہ کے مقابلے میں اصلیہ, زائدہ کے مقابلے میں زائدہ, متحرک کے مقابلے متحرک اور ساکن کے مقابلے میں ساکن ہو. وزن نکالنے کا طریقہ, وزن نکالنے کا طریقہ, عربی کا کوئی بھی کلمہ آپ کے سامنے آ جائے, عربی کا کوئی بھی کلمہ آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو اوپر لکھ لیں, نیچے فا عین اور لام لکھ لیں. اگر برابر ہیں تو اوپر والی حرکتیں نیچے لگا دیں. عربی کا کوئی بھی کلمہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو اوپر لکھ لیں, نیچے فا عین اور لام لکھ لیں, نیچے فا عین اور اگر برابر ہوں تو اوپر والی حرکتیں نیچے لگا دیں, اوپر والی حرکتیں نیچے لگا دیں, اوپر والی حرکتیں نیچے لگا دیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ الیوم تنسا میں سے کون سا حرف کس نمبر پر ہے. پھر آپ دیکھیں کہ الیوم تنسا میں سے کون سا حرف کس نمبر پر ہے. پھر آپ دیکھیں الیوم تنسا میں سے کون سا حرف کس نمبر پر ہے تو اس کو اسی ترتیب سے نیچے لکھ دے, تو اس کو اسی ترتیب سے نیچے لکھ دے اور اوپر والی حرکتیں نیچے لگا دے, اور اوپر والی حرکتیں نیچے لگا دے.
तो वजन पूरा हो जाएगा, तो वजन पूरा हो जाएगा, तो वजन वजन की 3 किस्में हैं। वजन की नंबर 1 वजन सरफी, नंबर 1, नंबर 2 वजन सूरी, नंबर 3 वजन उरूदी। नंबर 1 वजन सरफी, नंबर 2 वजन सूरी, नंबर 3 वजन उरूदी। वजन सरफी वो वजन जिसमें 3 चीजों का लिहाज रखा जाए, वो वजन जिसमें 3 चीजों का लिहाज रखा जाए। वजन सरफी वो वजन जिसमें 3 चीजों का लिहाज रखा जाए। नंबर 1 तादाद हरूफ, नंबर 1, नंबर 2 हरकातो सकनात की खुसूसियात, नंबर 2 हरकातो सकनात की खुसूसियात, नंबर 3 हुरूफ़े असलिया और ज़ायदा की खुसूसियात, नंबर 3 हुरूफ़े असलिया और ज़ायदा की खुसूसियात। जैसे दवारिबु बर वजन फ़वाइलु, दवारिबु बर वजन, दवारिबु बर वजन। अब दवारिबु में अगर आप गौर करें तो हुरूफ की तादाद भी एक जैसी है, ठीक है जी। साकिन के मुकाबले में साकिन है और मुतार्रिक के मुकाबले में मुतार्रिक है, असलिया के मुकाबले में असलिया है और ज़ायदा के मुकाबले में ज़ायदा है। यानी हुरूफ की तादाद भी एक जैसी हो, हरकात और सकनात भी एक जैसी हो और असलिया और ज़ायदा भी एक दूसरे के मुकाबले में आ रहे हो, तो वो कौन सा वज़न बनता है? वज़न सरफी। अब हम पढ़े वज़न सूरी। वज़न सूरी वो वज़न जिसमें 2 चीज़ों का लिहाज रखा जाए। वज़न सूरी वो वज़न जिसमें 2 चीज़ों का लिहाज रखा जाए। नंबर 1 तादाद हुरूफ, नंबर 1, नंबर 2 हरकात और सकनात की खुसूसियात। तादाद हुरूफ, हरकात और सकनात की खुसूसियात। जैसे दवारिबु बर वज़न मफ़ाइलु, ऊपर था दवारिबु बर वज़न फ़वाइलु। अब फ़ा के मुकाबले में दुआ था असली, वाओ के मुकाबले में वाओ था ज़ायद, अलिफ के मुकाबले में अलिफ था ज़ायद, आइन के मुकाबले में रा था असली और लाम के मुकाबले में बा था असली। ठीक है जी। असलिया के मुकाबले में असलिया था और ज़ायदा के मुकाबले में। लेकिन अब बात बदली है, चूँकि ये वज़न सूरी है, इसमें 2 चीज़ों का लिहाज होता है। तादाद हुरूफ बराबर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, और हरकात और सकनात एक जैसी होनी चाहिए। इसमें असली और ज़ायदा का एतबार नहीं होता। इसमें जैसे दवारिबु बर वज़न मफ़ाइलु, अब दुआ जो है ये असली है, लेकिन इसके मुकाबले में जो मीम आ रहा है वो असली नहीं है, वो ज़ायदा है। दवारिबु में दुआद असली है और ये मफ़ाइलु के वज़न पर है, और मफ़ाइलु में मीम असली नहीं है बल्कि मीम क्या है? ज़ायदा है। और जिसमें हुरूफ़े असलिया और ज़ायदा का एतबार ना हो वो होता है वज़न सूरी। जिसमें तीनों चीज़ों का लिहाज है वो कौन सा वज़न होता है? और जिसमें 2 चीज़ों का लिहाज हो। हरूफ की तादाद एक जैसी होगी, हरकात और सकनात एक जैसी होंगी, तो वो वज़न सूरी है। लेकिन अगर तादाद भी एक जैसी हो, हरकात और सकनात भी एक जैसी हो, और असलिया के मुकाबले में असलिया और ज़ायदा के मुकाबले में ज़ायदा, तो वो वज़न होता है वज़न सरफी। वो वज़न कौन सा होता है? और सूरी में कितनी चीज़ों का लिहाज होता है? अब है वज़न उरूदी। वज़न उरूजी वो वज़न है जिसमें फ़कत एक चीज़ का लिहाज रखा जाए। वज़न उरूजी वो वज़न है जिसमें फ़कत एक चीज़ का लिहाज रखा जाए। नंबर 1 तादाद हुरूफ, नंबर 1 एक ही चीज़ का लिहाज रखा जाता है, तादाद हुरूफ। जैसे या दाइमी, या दा ये मुस्तफ़इल ना के वज़न पर है। ये किस वज़न पर है? अब या दाइमी और मुस्तफ़इल ना, इनके हुरूफ तो एक जिसने हैं, इनके हुरूफ तो एक जितने हैं। जितने हुरूफ है मुस्तफ़इल ना में उतने हुरूफ हैं या दाइमी।
لیکن اصلی اور زائدہ کا لحاظ نہیں ہے، اور حرکات و سکنات کا بھی لحاظ ہے، اصلی اور زائدہ کا لحاظ بھی، ہاں، اور اصلی اور زائدہ کا لحاظ بھی، بولے اصلی اور زائدہ کا لحاظ بھی، اور حرکات و سکنات کا لحاظ بھی، ایک ہی چیز کا لحاظ ہے، وہ کون سی ہے؟ تعداد حروف۔ اب یہ وزن، میں یہ چونکہ مشکل ہے اس لیے دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، وزن صرفی میں 3 چیزوں کا لحاظ ہوتا ہے: تعداد حروف، حرکات و سکنات، اصلی اور زائدہ۔ اور وزن سوری میں 2 چیزوں کا لحاظ ہوتا ہے: تعداد حروف اور حرکات و سکنات۔ اور جو وزن عروضی ہے اس میں فقط ایک ہی چیز کا لحاظ ہوتا ہے: تعداد حروف۔ تعداد ایک جیسی ہو تو وہ وزن عروضی ہے، تعداد وہ وزن عروضی ہے۔ آگے مورب کی تعریف۔ مورب اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ مورب اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے، جیسے جا زیدن، اب جا آیا تو زیدن ہے، رائی تو زیدن، جب رائی تو آیا تو یہ زید دن بن گیا، مرر تو بھی زیدن، جب اس سے پہلے با ہے نا حرف جر تو یہ زید دن بن گیا، کیا بن گیا جی؟ مورب اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ مورب کے اعراب 4 ہیں: رفع، نصب، جر، جزم۔ 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 مبنی کی تعریف۔ مبنی اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ مبنی اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ مبنی کے 4 اعراب ہیں: ضم، فتح، کسر، سکون۔ 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 حرکات، یہ حرکت کی جمع ہے۔ حرکت کا معنی ہے جنبش کرنا۔ حرکت کا معنی ہے جنبش کرنا۔ اصطلاح میں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اصطلاح میں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اصطلاح میں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اچھا جی، حرکات کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ حرکات اعرابیہ، حرکات بنائیہ، حرکات مشترکہ۔ حرکات اعرابیہ، حرکات بنائیہ، حرکات مشترکہ۔ حرکات اعرابیہ، مورب پر داخل ہونے والی حرکات کو حرکات اعرابیہ کہتے ہیں۔ مورب پر داخل ہونے والی حرکات کو حرکات اعرابیہ کہتے ہیں۔ ان کا نام ہے رفع، نصب، جر۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ حرکات بنائیہ۔ مبنی پر داخل ہونے والی حرکات کو حرکات بنائیہ کہتے ہیں۔ مبنی پر داخل ہونے والی حرکات کو حرکات بنائیہ کہتے ہیں۔ مبنی پر داخل ہونے والی حرکات کو حرکات بنائیہ کہتے ہیں۔ ان کا نام ہے ضم، فتح، کسر، سکون۔ ان کا نام ہے ضم، فتح، کسر، سکون۔ حرکات مشترکہ، مورب اور مبنی پر داخل ہونے والی حرکات کو حرکات مشترکہ کہتے ہیں۔ مورب اور مبنی پر داخل ہونے والی حرکات کو حرکات مشترکہ کہتے ہیں۔ ان کا نام ہے ضمہ، فتح، کسرہ۔ ان کا نام ہے ضمہ، فتح، ان کا نام ہے ضمہ، فتح، ان کا نام ہے ضمہ، فتح۔ جر کا استعمال اسماء کے ساتھ خاص ہے۔ جر کا استعمال اسماء کے ساتھ خاص ہے، اور جزم کا استعمال افعال کے ساتھ خاص ہے۔
جر کا استعمال کس کے ساتھ خاص ہے؟ جر کا استعمال اسماء کے ساتھ خاص ہے، اور جزم کا استعمال افعال کے ساتھ خاص ہے۔ جزم کا استعمال، شاباش۔ صیغہ کی تعریف، کلمہ کی وہ شکل جو حروف اور حرکات و سکنات کی خاص ترتیب سے حاصل ہو۔ کلمہ کی وہ شکل جو حروف اور حرکات و سکنات کی خاص ترتیب سے حاصل ہو۔ کلمہ کی وہ شکل جو حروف اور حرکات و سکنات کی خاص ترتیب سے حاصل ہو۔ کلمہ کی وہ شکل جو حروف اور حرکات و سکنات کی خاص ترتیب سے حاصل ہو۔ کل انشاءاللہ ہم 6 اقسام اور 7 اقسام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔